السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات پر گفتگو کی جاتی ہے، خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں، حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو یا اور دیگر معاملات ہوں، خاص طور پہ سماجی معاملات کے اوپر کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ اور اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر موقع ملتا ہے، بات کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو جی ایس ٹی کا نفاذ ہے، اس سے کیا اثرات اب اثر انداز ہو رہے ہیں، پڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال بن چکا ہے۔ مہنگائی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا کہ یہی کچھ اب ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بجلی کا جو کرائسس ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اسی نوعیت کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور میں بھی یہ فہرست دیکھ رہا تھا، کراچی کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے اب جہاں پر لوڈ شیڈنگ نہ کی جا رہی ہو، کہیں پہ 12 گھنٹے، کہیں 14 گھنٹے، اور کہیں پہ اس سے زیادہ۔ تو بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری ہے، تو کوشش کریں گے ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں۔ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں زیر بحث آئیں گے، بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ اور جب بھی معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو ضرور زحمت دیتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے علاقے سے کے حوالے سے جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو ضرور مدعو کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے سردار شوکت پوپلزئی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سماجی کاموں میں مصروف ہیں، تو معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ سر تھینک یو سو ویری مچ۔ بہت شکریہ سر۔ اب پہلے تو معاشی صورتحال کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اس فرنٹ پہ کام کیا ہو رہا ہے۔ جو سی پیک کے حوالے سے وہ اسٹیگننٹ تھا، اور ابھی بھی ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے نوٹس تیار کرتے ہیں، معیشت کے حوالے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایس آئی ایف سی کا رول دیکھتے ہیں، دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ تمام انپٹس دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلنے والا ہے۔ تو ابھی ہم سی پیک کی طرف آئیں گے ذرا، اور وہ جو پچھلے جو حکومت کے 3-3.5 سال جو عرصہ رہا وہ کام اسٹیگننٹ ہو گیا تھا، اب کیا صورتحال ہے، فردر کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا اور بہت زیادہ آپٹمسٹک ہے کہ آگے سچویشن بہتر ہوگی اور تھنگز آر گیٹنگ بیٹر۔ یہ کس حد تک صحیح ہے بات؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی بہت شکریہ۔ یہ ٹائم ایسا آ گیا کہ سی پیک جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں جمپ کر گیا۔ یس، فرسٹ فیز آلدو ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ میں بہت عرصے سے انٹرنیشنل اور لوکل ڈس انفارمیشن دیکھتا ہوں کہ شاید سی پیک رک گیا ہے، جی، چائنا انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیسا رہی ہیں اور ڈس انفارمیشن ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے چائنا کے لیے، کیونکہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، دس از اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف دیٹ وائڈر پروجیکٹ، اسٹریٹجک پروجیکٹ۔ تو اس کا بند ہونا، اس کا اللہ نہ کرے کوئی ایشو بننا از آؤٹ آف کوشچن۔ سلو ضرور ہوا، سلو یہ کہ ہمارے اکنامک فیکٹرز میں اس میں شامل ہیں، ہماری اپنے فائنینشیل ایشوز بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھیں ملٹیپل ایشوز ہیں، وہ چائنیز کمپنیز جو ہیں ان کو کوئی 550 بلین روپیز جو ہے ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جو آئی پی پیز کو ڈفرینٹ کو دینے، تو گورنمنٹ از فائنڈنگ اے وے کہ اس کو دے۔ دوسرا یہ کہ یہ بگننگ میں ہونا چاہیے تھا، جو اب میرے خیال گورنمنٹ انڈر کمپلشن کرنا پڑے گا۔ دیکھیے چائنا جو ہے وہ اپنے 80 کنٹریز میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چل رہا ہے۔ فار 80 کنٹریز یو لیڈ ہیوج فنڈنگ۔ چائنا کے اپنے اکنامکس بھی ہیں، تو ہم کہہ دیں کہ یہ چائنا از اکنامک سپر پاور، نو پرابلم، لیکن ڈاؤن دا ڈرین دیر آر سم ایشوز ایوری ویئر۔ آپ امریکہ چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، دیر آر ایشوز، تو ان کو وہ بھی ریزالو کرنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ اپنی پرابلمس چھوڑ کے ہماری پرابلمس کو ریزالو کریں، دس از آؤٹ آف کوشچن، اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ تو ان چیزوں کو لے کے چائنا بگننگ سے چائنا انٹرسٹڈ تھا کہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں انوالو ہو،
اور وہ جے وی کریں, وہ اپنے ڈائریکٹ وینچر کریں اور کریں. تو اس کو ڈیلے ہوا کیونکہ گورنمنٹ نے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ $36 بلین کا جی پاور پروجیکٹ لگا دو. آج پاور, ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے بتایا کہ پاور کرائسس کیا ہے. تو مینجمنٹ ہمارے لیول پہ ہے, ان کے لیول پہ نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی آج ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں. ابھی ان کے بڑے سینئر پولیٹیکل بیورو کے ممبر آئے اور انہوں نے کانفرنس وغیرہ کی. کئی چیزیں ہم لوگ پسند نہیں کرتے لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی کے بغیر آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے, تو اس کو ایڈریس کریں. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہ ٹائم آ گیا کہ چائنا کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انوالو ہوگا, اینڈ دے ول ڈو اٹ مائکرو اینڈ میکرو لیول بوتھ. میں گوادر کی مثال دیتا ہوں. گوادر میں چھوٹے لیول کا بزنس ہے. آپ کوئی کہتا ہے جی ادھر اسمگلنگ ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے جی فشرمین وہاں, یہ تمام چیزیں ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ کہ ہاؤ ٹو موو بابا, اس کو موو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, چائنا جو ٹریکٹر بیچ رہا ہے, چائنا جو بلڈوزر بیچ رہا ہے, چائنا جو ڈمپر بیچ رہا ہے یا ایکسکیویٹر بیچ رہا ہے, وہ تو سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں. تو میرے ملک کے لیبر تو اتنا ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے. تو آج تک ہم یہ 10 سال سی پیک ہونے کے آج تک ہم اپنی لیبر کو اس لیول پہ ایڈوانسلی ٹرین نہیں کر سکے. تو الٹیمیٹلی جب باہر کا لیبر آئے گا, آنا پڑے گا. اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں, فار سکسیزفل انویسٹمنٹ دے نیڈ مین پاور. سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف مین پاور. تو جب وہ مین پاور آئے گا تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے. تو نیگلیجنسز جو بھی سکسیسو گورنمنٹ آئی ان کی نیگلیجنسز ہیں, یہ تو کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ سیکنڈ فیز کے اندر 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 از ایگریکلچر, ویئر آر کنٹری از 67, بلوچستان آلسو 67%. اکانومی ہماری ایگریکلچر پر. ٹھیک ہے. دین کمز لائف اسٹاک, دین کمز دا بلو اکانومی, دیٹ از فشریز. تو ابھی تک مجھے افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی, نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ پروونشل گورنمنٹ نے, انہوں نے کنسنٹریٹ ہی نہیں کیا اس کے اندر. دے شوڈ ہیو کنسنٹریٹڈ. آپ خود نہیں کر سکتے, پرائیویٹ سیکٹر کو بولیں. اگر ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IDB آپ کو رپورٹیں دیتے ہیں کہ جی آپ کی اکنامکس میں یہ ہونا چاہیے, تو لائبریری کا حصہ بنتے. لائبریری میں بھی دیمک لگتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو یو ہیو ٹو فالو دیز تھنگس. ٹائم ہیز چینج. بالکل ٹھیک ہے. آپ صرف اپنی پالیٹکس کو مت کریں, آپ بارڈر ٹینشنز میں نہ رہیں, یہ تو لگی رہیں گے. بالکل صحیح ہے. بٹ یو ہیو ٹو موو فارورڈ کہ سیکنڈ فیز جب شروع ہو تو جو ہمارے پارٹنرز ہیں, انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, جن میں چائنا امپورٹنٹ پارٹنر ہے, دے شوڈ فیل کمفرٹیبل اینڈ دے شوڈ فیل ہیپی کہ نہیں یار ہم نے جو خواہش کی اس کے مطابق چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر یہ نہیں کریں گے ایسا, میں پہلے بھی آپ کے 1-2 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ چائنا نے کوئی 2 سال پہلے ایران کے ساتھ $450 بلین کا ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے. چائنا نے ووخان بارڈر کھولا ہے افغانستان کے اندر. تو یہ تو 2 ملک ہیں آپ کے, اس کے پیچھے سینٹرل ایشیا ہے. تو آپ کیوں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ہمیشہ اس کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ یہ جو پولیٹیکل جو ٹرموئل کبھی آتا ہے, کبھی اس میں پھنسی ہوتی ہیں, کبھی الیکشن کے سسٹم میں پھنسی ہوتی ہیں, کبھی یہاں پہ ایڈونچر ہو رہے ہوتے ہیں, اس سے ان چیزوں سے باہر نہیں آ پا رہا ہے. پھر ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. اگر پولیٹیکل میچورٹی ہوگی تو سم ہاؤ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچا جائے گا. آپ کو یاد ہے ہم 15 سال 20 سال تو ہوگا یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ ایریاز ہیں, ان کے اوپر کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے انویسٹمنٹ بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگا. لیکن ابھی تک چیز مٹیریلائز نہیں ہو رہی. تو میں پھر رک جاتا ہوں معیشت کی بات کرتے ہوئے. میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ ذرا سیٹل ہو جائیں, اس کے بعد پھر شاید ان چیزوں کے بارے میں کام کرنا شروع ہوں گے. لیکن وہ یہ جو 2-2.5 سال 3 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں تو یہ سیٹل نہیں ہو پاتے, اور شاید ان کو بھی یہی فکر لگی رہتی ہے, اس لیے یہ ایڈ ہاک بیسس پہ کام کرتے ہیں. میں جس میٹنگ میں جاتا ہوں, جہاں پہ ان سے کویسچن کرتا ہوں, وہ پلان ایڈ ہاک ہی ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر وہ افیئرس کو چلا رہے ہیں. آج بھی ٹل ڈیٹ یہی صورتحال ہے. تو میں پھر یہ کیسے سوچوں کہ اس کے بارے میں سوچیں گے, کیونکہ یہ ابھی پولیٹیکل پارٹیز
اتنی میچور نہیں ہوئی ہیں، بلکہ میں ایم سوری مجھے کہنا ہوگا کہ پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں ایک جگہ، نیشنل انٹرسٹ کو اس کو ایک طرف رکھتی ہیں اور پولیٹکس کو ایک طرف رکھتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو بھی حکومت آئے وہ کام اسی طرح ہوتا ہے. یہاں تو وہ چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی، وہ کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہا ہے. تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر کیوں ایسا نہیں ممکن ہو پا رہا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ آپ کی ملکی اکانومی کی ڈائریکشن ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ کو سیریس لیں. کیوں ایسا نہیں ہے اب تک؟ یاسر بھائی دیکھیں، جو نیشنل ڈیولپمنٹ ہے نا وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ پاور میں ہیں یا میں غلطی سے پاور میں آ جاتا ہوں تو ڈزنٹ میٹر کہ میں آپ کے پروجیکٹس کو بند کروں یا آپ میرے پروجیکٹس کو بند کریں، کیونکہ وہ نیشنل جو پیسہ ہے وہ قوم کا ہے. بالکل صحیح ہے. تو جو ٹھیکیدار تو نہیں آپ آج یہ بند کر دو، یہ ایسا نہیں ہونی. دس ہیز بین گوئنگ آن سنس پاکستان واز فاؤنڈیڈ. دس از انفارچونیٹ. دس شوڈ اسٹاپ. یہ جو قانون دان ہیں، یہ جی یہ قانون بنا دو، یہ فلانا قانون بنا دو، جو قانون آپ کو ضرورت ہیں وہ تو بنائیں آپ. بالکل صحیح. دیر شوڈ بی لا دیٹ ونس اے پروجیکٹ از لانچ، جی PC1 PC2 یہ بڑی پرانی کہانی ہے، تو یہ جب بن جائے تو نو بڈی شوڈ ہیو اے پاور کہ اس کو انڈو کریں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ آگے چلیں، کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کریں اس کو. پروٹیکٹ کریں. یہ نہیں کریں گے، یہ کانسٹیٹیوشنلی اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو پرابلم جو کنسنٹریشن شوڈ بی آن دا کور ایشوز اینڈ دیٹ از یور اکنامک ایشوز، رادر آئی شوڈ سے سوشو اکنامک ایشوز. ٹھیک ہے. ہیلتھ ڈیٹریٹ کر رہی ہے. لوگ ایک جگہ جو لو لائنگ ایریا ہے وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ 500 روپے فیس لیتا ہے، اور آپ کے 5 اسٹار جو ہے وہاں 5-7 ہزار روپے ایک وزٹ کے ڈاکٹر فی لیتا ہے. ٹھیک ہے. 5 اسٹار ہوٹل جو ہے اس کا اتنا رینٹ نہیں ہے جتنا آپ یہ 5 اسٹار ہاسپٹل چارج کرتا ہے ایک دن کا. تو ہو از گوئنگ ٹو مانیٹر؟ آر یو لوکنگ ٹوورڈ دی سروس اور لوکنگ ٹوورڈ دا پرسن ہو ہیز بلڈ دس؟ اس کی خاطر جی اس کو لوٹنے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دس شوڈ ناٹ ہیپن. کیسے روکے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہمارے یہاں اسٹیٹس کو ہے، اس کو کون چیلنج؟ اٹس اے ویری سمپل سولوشن. You should have down to earth core, hardcore پاکستانی نیشنل، جو جس کو ہو کہ یار میرا ملک ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو کہ وہ پہلی منسٹر بنے کہ یار میرے ہاتھ میں رولیکس گھڑی ہو، میری گاڑی بڑی ہو جائے، چینج ہو جائے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. یہی ہو رہا ہے ادھر. آپ کراچی کی ایک اسٹریٹ کو چھوڑ دیں جہاں ہائی پروفائل لوگ رہتے ہیں، آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، جس دن آپ کے اسمبلی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے، ذرا یہ سارے کار ڈیلرز کو لے جائیں کہ یار دیکھو گاڑی ہے. تو یہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں لوگوں کو اگر یہ پارکنگ دکھا دی جائے نا، اگر یہ جو آپ کی سینٹ کی اور یہ نیشنل اسمبلی کی، یہ پتہ نہیں کس حال میں کس اس میں چلے جائیں گے. اگر یہ پارکنگ دیکھ لیں، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ غریب ملک ہے جو قرضوں کے اوپر چل رہا ہے، ان کی پارکنگ آپ جا کر دیکھیں اور گاڑیاں دیکھیں. بڑا افسوس. یاسر بھائی افسوس کن بات بتاتا ہوں، بڑے تکلیف ہے مجھے اس بات کی کہ آپ دنیا سے $1 بلین مانگ رہے ہیں جی، اور آپ اتنا بڑا ویٹ اسکینڈل کر دیتے ہیں. میں از دیر اینی بڈی؟ یار اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ انسان سے بچ جائیں گے، آپ انسانی بنائے ہوئے قانون سے بچ جائیں گے، لا آف نیچر سے تو نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ کسی کی بندوق سے مت ڈرنا، کسی کی طاقت سے مت ڈرنا، لیکن غریب کی آہ سے دور ڈرنا، کیونکہ ڈائریکٹ لنک ہے، یہ اوپر جاتی ہے، اس کو روک نہیں سکتے آپ. تو یہ جو آپ تکلیفیں دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ بہت سے لوگوں کی آہ ہے. کسی کے بچے کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا، کسی کی ہاسپٹلائزیشن کا مسئلہ ہوگا، کسی کی گروسری کا مسئلہ ہوگا، کسی کی انکم کا مسئلہ ہوگا. دیٹس این ایشو. میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے لیڈر رہے، آپ نے کبھی ان کو ڈریس کوڈ سے جج نہیں کیا، ان کی تقریر سے جج نہیں کیا، ان کی ڈیلیورنس سے جج کیا. کین یو میچ دس ود ٹوڈیز لیڈرز؟ یہ پراؤڈلی بتائے گا میں نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، فلاں برانڈ کا جوتا پہنا ہوا، اور اس جوتے کی 25% بھی سیلری سال کی نہیں ہوگی بیچارہ جو اس کا کام کرنے والا ہوگا. تو میں ان کی باتیں سنتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں. میں ایک سینئر بیوروکریٹ کے پاس بیٹھا ایک دن،
تو مجھے بتانے لگے کہ وہ سوٹ انہوں نے اسٹیچ کروایا ہے انگلینڈ سے، جہاں رائل فیملی کے جو ڈریسز اسٹیچ ہوتے ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ تو اس کی کلیننگ صحیح نہیں ہو سکے گی، اس کو خراب کر دیں گے، تو اس کو کلیننگ کے لیے وہ وہیں بھیجا جاتا ہے، فرانس میں کوئی کمپنی ہے، یہاں سے پلین کے ذریعے وہ جاتے ہیں رو کر. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ میں کسی کنگڈم کے کسی اس سے بات کر رہا ہوں، کوئی رائل پرنس ہے یہ کیا ہے، وہ ایک سول سرونٹ سو کالڈ. آئی مین یہ جب سچویشن ہوگی میں کیا اس سے سمجھوں گا ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایک آفیسر کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں، باقی جو ہے باقی کی کہانی تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو سلسلے کو کیسے ختم کریں. اچھا میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں رکھوں ذرا، میں بھی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں صبح صبح سوچ رہا تھا، کیونکہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے، تو میں بھی اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں، سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ جو کے الیکٹرک کا معاملہ ہوا تھا، پھر اس کو پرائیویٹائز کیا تھا، اگر یہی پرائیویٹائزیشن اگر گوئنگ فارورڈ اگر ایجنڈا میں ہے پھر تو معاملات بہت کرٹیکل ہو جائیں گے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ بالکل ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں ڈائیورژن تو ہوئی ہے نا. ڈائیورژن کیا ہوئی ہے کہ آپ سولر دیکھیں ایک دم آ گیا، جی اور وہ گورنمنٹ کو تکلیف ہے یار یہ تو اتنا بک گیا، بالکل ایسا کاروباریوں نے اتنا پیسہ بنا لیا تو اس کو ٹیکس کرو. آئی ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت انڈر پریشر میں ہے تو پتہ نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. لیکن آلٹرنیٹ مکس آلٹرنیٹ از یور سولوشن. آپ ونڈ میں چلے جائیں، آپ میکرو لیول پہ ونڈ لگائیں اور مائکرو لیول پہ سولر لگانے دیں لوگوں کو، کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دے شوڈ بی دیکھیں یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن. گورنمنٹ شوڈ ناٹ امپریس، گورنمنٹ شوڈ ناٹ فائنڈ اے وے کہ وہ میں جوتے پہنوں تو میرے جوتے پہ ٹیکس لگائے، میں ساکس پہنوں تو اس پہ ٹیکس لگائے، میں اپنی گلاسز لوں تو ٹیکس لگائے. تو پھر میرے پہ بھی ٹیکس لگا دیں یار، کہ آپ جتنے سانس لیں گے اور میٹر لگائیں گے اتنے سانس کا آپ ٹیکس دیں. ایگزیکٹلی. دیٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. لیٹ پیپل لیو دیئر اون لائف. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پہ ساری خبریں پڑھتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، یا ورس کم ورس انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یا ورس کم ورس افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ بہت تکلیف ہوگی. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. اور دوسرا یاسر بھائی بہت بڑی امپورٹنٹ کو، یہ زمانہ ختم ہو گیا فار گاڈ سیک. جی اب آپ یہ سیاسی ٹھیکیداری بند کر دیں. میں کسی کو سیاسی ٹھیکیدار میں ذات سے نہیں سمجھتا ہوں، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، بٹ ڈونٹ ایکسپٹ اینی بڈی ٹھیکیدار آف دس کنٹری. آئی ایم ٹھیکیدار آف دس کنٹری، ایگزیکٹلی. یو آر ٹھیکیدار آف دس کنٹری. جی تو ہمیں مت امپریس کریں اپنی تقریروں سے. یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ یونیورسٹیز میں، سب پڑھ کے آئے ہیں، ہم سب یہ ڈرامے جانتے ہیں. بالکل. مزید نہیں چلیں گے. تو آپ، میں پھر ورڈ کر رہا ہوں، چلیں آپ عوام سے نہ ڈریں، آپ موب سے نہ ڈریں، آپ سچویشن سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، بے شک. اور ان لوگوں کی آ سے ڈریں. بس وقت نہ آئے، اللہ نہ کرے وقت نہ آئے ایگزیکٹلی. کہ ان کی آ کسی کو لگے. یہ دیکھیں آج جو جس قسم کی سمر ہے، ان کو اللہ کا خوف ہے کہ یہ سمر ہے. میں کسی سے پوچھ رہا تھا، مجھے میرے اپنے گارڈ نے بتایا کہ جی بہت سخت گرمی ہے، بیچارہ چھاؤں میں کھڑا ہوا تھا. تو راستے میں ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا بچے کبھی ازیوم کیا ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا خوف ہے، اس کا خوف ہوگا، یہ اسمبلی والے ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح. ویل اب یہ سوچنا ہوگا کہ معاملات کیسے بہتری کی طرف جائیں گے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہی ہے. لائک اب ایک اور آپریشن کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں سکسیس تو ملی تھی، بٹ وہ میں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر سکتا، کرٹیکل ہو گیا تھوڑا سا. اب کیا اس کا آؤٹ کم نکلے گا؟ کیونکہ سرجری تو ریکوائرڈ ہے، کیونکہ جس سچویشن ایمرج ہو رہی ہے بہت کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے سب کچھ. لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ جو ہے انیشیٹو کو لینے کی ضرورت ہے. کیا یہ بات آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے جب کیس اسٹڈی کرتے ہیں تو ایوری ناؤ اینڈ دین ان کی کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے ایلیمنٹس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدے کے لیے ان کو یوز کیا یا ان کے ساتھ کوئی کولابریشن رکھا. اب یہ ہسٹری بتاتی ہے. اب وہ ان کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں یہ سوال ہے، اور کیا اس وقت جائیں نہ جائیں، ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس کے اوپر؟
یاسر بھائی دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں بڑی. ایک تو یہ کہ پاکستان کے پرائمرلی سیکورٹی ایشوز ریزالوز اراؤنڈ ٹو تھنگس. ون از اسٹریٹجک یس اینڈ ون از اگین نیشنل پالیٹکس. یس ٹھیک ہے, جو نیشنلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے علاقوں کو حقوق ملے, ڈیولپمنٹ ملے, ٹھیک ہے, اور ڈیو رائٹس ملیں اور ڈیو سپورٹ ٹو لیڈ آلسو. ایگزیکٹلی دیٹس پرائمرلی. اب یہ جو سیکورٹی بنتی ہے ان پولیٹیکل ایشوز کو انٹرنیشنل فورسز ایکسپلائٹ کرتی ہیں بالکل, اور وہ پھر ٹیررزم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, سراؤنڈنگز میں ابھی کمپلیٹ اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادھر آپ کا اب اکنامک سینس میں بار بار دشمن کہنا بھی پرابلم نہیں ہے کہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں. جی, تو آپ جو ہے اگر کنسنٹریٹ کر لیں, آپ اپنی عوام کو, لوگوں کو, ان کو اشور کرا لیں, برابر کرا لیں کہ بھی یو آر ایز ایکول اینڈ گڈ سٹیزن آف دس کنٹری ایز ایوری بڈی ایلس. رائٹ, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو رائٹ ٹو چوز اینڈ ڈو واٹ ایور یو لائک Exactly. ود ان دی پیرامیٹر آف دا کانسٹیٹیوشن, ناٹ بیونڈ دیٹ. یس, اب جب اس میں آپ چلیں گے تو پھر ان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نہ کرے اسٹیبلٹی نہیں آتی اور کچھ لوگ کرتے ہیں, پھر وہ ملک دشمن ہے, پھر آپ ان کو ایسے ڈیل کریں. لیکن ایک چانس تو دیں آپ. یس, آپ خود ہی آغاز حقوق بلوچستان, آپ آغاز سون, آپ فلانا کر کے, لیکن اس میں عوام کی پارٹیسپیشن نہ ہو. گنے چنے, میں ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں, گنے چنے لوگ اس کو پیٹرنائز کریں اور ان کو آپ آگے کریں, وہ بکے گا نہیں. اچھا, سو یو ہیو ٹو انوالو دی کور پاپولیشن. یو شوڈ گیو دی سینس آف کانفیڈینس ان دیم کہ جی اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کے لیے, آپ بتائیں ہم کیا کریں. لیکن اس کے لیے تو پھر میچور پولیٹیکل لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے, یہ رکھنے والے لوگ چاہیے ہوں گے. 4 مرلے کی زمین کے لیے تو جو کام ادھر ہوئے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جب لوگوں کا انٹرسٹ یہ رہ جائے گا کہ ایک لائسنس چاہیے کسی فیکٹری کے لیے, ایک ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ایک وہ چاہیے, وہ پچھلے پرائم منسٹر گئے ہاؤسنگ اسکیم نہ جانے کیا کیا, یہ تو ہماری پرائیورٹیز ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تو مجھے کوئی وزڈم رکھنے والے لوگ چاہیے, فار سائٹڈ لوگ چاہیے. وہ میں کہاں سے لاؤں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جو لاٹ ابھی ہے, اس سے پہلے لاٹ میں بھی میں تو کسی کی مثال یہاں پر نہیں دے سکتا, یقیناً ہوں گے بہت سارے لوگ, لیکن بائی اینڈ لارج تو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے. جی اظہر بھائی دیکھیے, وہ تو پروسیس ہوا نہیں اس ملک میں. جی, لیڈرشپ گراس روٹ سے اوپر آتی ہے. یس, تو گراس روٹ پہ اوپر ہی آنے کے لیے کچھ لوگ پکڑ لیں اور کہیں یار یہ کام کیا کر رہے ہو, یہ کام کرو جو ہم بول رہے ہیں. تو لیڈرشپ تو نہیں آئی نہیں پھر. تو جب لیڈرشپ نہیں آئے گی تو پھر وہی ہوگا جو کچھ لوگ چاہتے ہیں, جو اچھا نہیں ہوتا. تو آنا جانا ہے. جی, تو آپ کو لیڈرشپ, کوالٹیٹیو لیڈرشپ, انفارچونیٹلی بہت لوگوں کو برا لگے گا, بڑے لیڈرز ہیں مائنڈ کریں گے کہ بھائی ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا. تو جس ملک میں جی ڈی پی سے زیادہ ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہوں, مطلب ایوری 3 years there is a new party. ایگزیکٹلی. تو وہاں پھر آپ پولیٹیکل پروسیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے. لوکل باڈیز نان ایگزسٹنٹ, جسٹ نام ہے بیچاروں کا, صحیح ہے, وہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک یو ہیو ٹو, آئی تھنک ایوری پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ, even the military establishment, right, they have to make a decision کہ let's make a process that how to move forward within the embed within the parameters of the international politics. کہ سیاست ہوتی کیا چیز. yes, مطلب اب چائنا نے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر لیول کی ڈگنیٹری کو بھیجا, جو پولیٹیکل بیرو کا ان کا جو ہائیسٹ لیول پلیٹ فارم ہے, ان کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, وہ آ کے وہ کہہ گئے جو چائنا کو کہنا چاہیے تھا. انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو امبیرس نہیں کیا, ہمارے بڑے بڑے لیڈر گئے ہوئے تھے ان کو امبیرس نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر میں آ کے آپ سے پیار کریں گے اور آپ سے بات کریں گے. وہ کہہ کے چلے گئے کہ جی سیکورٹی از فرسٹ. تو آپ بھی تو اپنے نیشنلسٹ کا انٹرسٹ کو دیکھیں یار. یو ہیو ٹو سی کہ آپ کیا ہو رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ.
آپ یہ دیکھیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے سو کالڈ جو لیڈر بیٹھے ہیں اسمبلی اور سینٹ میں, یہ ہمیں بڑی بڑی تقاریر کر جاتے ہیں. کوئی اسرائیل کو مارتا ہے, کوئی فلسطینینز کی سپورٹ کرتا ہے, کوئی بوسنیا چلا جاتا ہے, کوئی ادھر سینٹرل ایشیا میں چلا جاتا ہے. بھی اپنے گھر میں تو بولو یار, ادھر کی تکلیف تو یہ کمال ہے. ویسے میں یہ دیکھتا ہوں, یہ ہمارے, اب اس کا برا نہیں منائے گا کیونکہ میں تھوڑا جذباتی انسان ہوں. نہیں پلیز. اب اسمبلی میں میجورٹیز آف آر مسلم بردرز اینڈ سسٹرز, اب ہمیں نان مسلم ہمارا دین سکھائیں گے یار. تو ہم خود اس سال پر نہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے ٹیچ کریں گے یار. بتائیں. ٹھیک ہے, ادھر جتنے مولانا بیٹھے ہوئے میں ان سے, مجھے شرم آئے گی ان کو دیکھتے ہوئے کہ یار آپ اتنے امپریس ہو گئے یار. بتائیں. قائد اعظم نے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنایا, تو آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک منورٹی لیڈر پڑھ کے کہتے جی آپ کے پیغمبر نے بولا, آپ کا دین کہہ رہا. بھائی مجھے مت سکھاؤ, پھر میں بولوں آپ کیا کرتے ہو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ نا, ہم کنٹری کو اس ڈائریکشن پہ نہیں لے جائیں. ہم نے کہاں پہنچا, اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم اس سے پیار کریں اور ہم اپنے طریقے سے جئیں ود ان دی پیرامیٹر آف اللہ المائٹیز آرڈرز. قرآن شریف, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. Nobody should be allowed to dictate me. No should be allowed to dictate the Muslim population of this country. Exactly. But sir, we are heading. The question is, یہ جو سوات میں بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس سے پہلے جو انسیڈنٹ ہوتے رہے, ایوری ناؤ اینڈ دین اس طرح کی سچویشن ایمرج ہوتی ہے. وہ یو ایس میں کل وہ پریس کانفرنس جو ان کی ویکلی ہوتی ہے وہ چل رہی تھی, ادھر بھی کسی نے کوشچن اس بارے میں کر ڈالا کہ وٹ از ہیپننگ ان پاکستان. وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ٹالرنس لے کر آؤ آپ. میرے لیے تو بڑا ایک عجیب سی سچویشن کے اندر میں آ جاتا ہوں کہ اگر یہ بات جائے گی, یہ میسیج جائے گا, تو پھر کہاں کی انویسٹمنٹ, کہاں کی اٹریکشن. میں تو اب آئی ایم سوری ٹورسٹ کو بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ آپ اس علاقے میں جائیں. اور وہ بالکل ٹھیک ہے, کیسے وہ کروں. میں یہاں بیٹھ کے پروگرامز کرتا ہوں, لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہوں کہ آئیں پاکستان دیکھیں, لیکن آئی ایم سوری میں تو اب اپنے لوگوں کو کہتا ہوں اس طرف مت جانا. اٹس اے نو گو ایریا. پھر کیا کریں. اگین پوائنٹ کمز کہ پیسیفائی کرنے میں لیڈرشپ جو ہے وہ دے ہیو ٹو پلے اے رول. لیڈرشپ ہیز ٹو پلے اے رول. انفارچونیٹلی ابھی ہم ڈسکس کر چکے کہ لیڈرشپ تو ہے نہیں, جو ویری سمپل اسٹیٹمنٹ ہے. until unless you put them on the toe and they make facilitate all this, تو لوگوں میں فرسٹریشن تو بڑھے گی. ایک تو سوشو ایشوز ہیں, سوشو ایشوز کے بعد آپ کے اکنامک ایشوز ہیں. آپ خود لوڈ شیڈنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ کی فرسٹریشن لیول آپ دیکھ لیں گے. فارمیسیز میں میڈیسنز اویلیبل نہیں ہیں, بہت سے گروسری آئٹمز اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پورٹ جو ہے چوک ہو جاتا ہے, چیزیں آتی جی گورنمنٹ نے ابھی تک ڈیسیجن نہیں لیا ٹیکس پہ. تو دیز آل تھنگز ملٹیپلائی اینڈ میک یو اینگری. اینڈ اینگری ایٹ ناٹ لیول اسلام آباد یا وہ کیپٹل لیول پہ نہیں, کور جو نیچے والی پاپولیشن ہے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے ساری چیزیں. ڈو یو نو واٹ از ہیپننگ ان کینیا. ابھی کل انہوں نے پرائسز بڑھائے ہیں اس کے اوپر, آئل کے اوپر, ایڈیبل آئل کے اوپر. آج انہوں نے, پاکستان میں تو وہ ویژول دکھائے بھی نہیں جا سکتے, ہمارا تو خیر وہ لیول نہیں ہے, بٹ انہوں نے سارا پارلیمنٹ یہ وہ فارغ کر دیا. یو نو, تو یہ سچویشن ہے اور لوگوں کے اس حد تک جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بٹ یہاں کمال ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ایسا انجسٹس ہے, بجلی کے بل دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں, بٹ اسٹل ایوری ون از کام اینڈ ویٹنگ فار ہز. ہم تو انآرگنائزڈ کنٹری ہے نا. آپ یہ دیکھیں جو لاسٹ امریکہ میں الیکشن ہوئے, ٹرمپ ہارا جی, تو اس کی پارٹی نے کیا کیا کیپٹل میں. تو آپ کہہ دیں کہ جی ہم ایل ڈسپلنڈ ہیں, وہ لوگ ڈسپلنڈ ہیں. تو فرسٹریشن جو ہے اس میں کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے کہ کون ڈسپلنڈ ہے کون ایجوکیٹڈ ہے. وہ تو پھر اسٹارم کی طرح نکلتی ہے باہر. دین یو کانٹ اسٹاپ اٹ. سو اٹ ڈپینڈز آن the people who matter and who are actually running the affairs of this country and politicians to understand the gravity of that, اور کس ڈائریکشن میں جانا ہے, how to behave, how to organize that. This is very important. very important. Very important today. If you don't organize yourself,
somebody will organize it. This is law of nature. This is it. Well, thank you so very much, sir. بہت شکریہ آپ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. Thank you. وہ کہتے ہیں مختصر مگر پر اثر, Thank وہ you. زیادہ ضروری ہے. Thank you. تو وہ یہ بات ہوئی ہے. تو سردار شوکت پوپل صاحب, جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, اور سیریس ٹاپک ہیں, ان کے اوپر انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کریں گے. سوچنے کی ضرورت ہے اور ری تھنک کی ضرورت ہے. جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے بہت زیادہ کرٹیکل ہے, اور ابھی بھی اگر پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام اسٹیک ہولڈرز نے اگر میچورٹی نہیں دکھائی اور سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا تو آگے سچویشن اور زیادہ کرٹیکل ہو سکتی ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.